بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے باہر نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی، ڈولنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی۔ کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرآن اندازی کر لیں، جس کے نام قرآن نکل آئے گا اسے دریا میں پھینک دیا جائے گا تاکہ کشتی کا بوجھ کچھ کم ہو جائے اور باقی افراد ڈوب کر مرنے سے بچ جائیں۔ قرآن اندازی ہوئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، مگر کشتی والے آپ کو سمندر میں پھینکنے پر تیار نہ تھے۔ دوسری دفعہ بھی آپ کا نام نکلا، حتیٰ کہ تیسری دفعہ بھی قرآن اندازی کی گئی تو آپ کا نام نکلا۔ بالآخر آپ کو بحکم ربی سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس کا ذکر سورہ صافات آیت نمبر 139 سے 141 میں ہے۔ اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے تو اس وقت قرع ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ ملامت کرنے والے تھے۔ یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب آپ کے سامنے آپ کے نام کا قرع تیسری دفعہ نکلا تو آپ نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر الخضر سے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا اس کا گوشت نہ کھانا، نہ ہی اس کی ہڈی ٹوٹے۔ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور ایک لمبے عرصے تک آپ کو لیے سمندر میں پھرتی رہی۔ دوسری جانب جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ نے محسوس کیا کہ شاید میں مر چکا ہوں، لیکن جب آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ میں زندہ ہوں، تو آپ اللہ کے حضور سجدہ میں گر گئے اور عرض کی، میرے رب، میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ کبھی سجدہ نہیں کیا۔ مچھلی آپ کو لے کر سمندر کے نمکین پانی اور اتاہ گہرائیوں میں گھومتی رہی۔ وہاں آپ نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح کر رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے کنکریوں کو بھی تسبیح کرتے ہوئے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کرنا چاہا تو اس مچھلی کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو پکڑ لے، مگر اس کو کوئی زخم نہ آئے اور نہ ہی کوئی ہڈی ٹوٹے۔ پھر جب مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہہ میں گئی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز آئی، تو آپ اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ہی وحی نازل فرمائی کہ یہ سمندر میں جانوروں کے تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ یہ بات جان کر یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرمائی۔ جب فرشتوں نے آپ کے تسبیح پڑھنے کی آواز سنی تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ ہم اس جگہ میں ایک اجنبی آواز کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے میری نافرمانی کی تو میں نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، یہ تو تیرا نیک بندہ ہے اور اس کے اعمال روز تیری طرف بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا خیال آیا تو وہ کہنے لگے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ پکار عرش کے نیچے تک پہنچی تو فرشتوں نے عرض کی کہ یہ آواز جانی پہچانی ہے، یا اللہ، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ عرض کی، مولا، تیرے بندے یونس کے مقبول اعمال اور قبول کی گئیں دعائیں ہمیشہ بلند کی جاتی تھیں، اس شخص پہ رحم فرما جو آسانی اور تندرستی کی حالت میں اچھے کام کرتا رہا ہے، تو اسے مصیبت سے نجات دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو کھلی زمین پر ڈال دیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک جنگلی بکری پیدا کی اور اس کو آپ سے مانوس کر دیا۔ وہ سارا دن گھاس پھوس کھاتی اور آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ نے اچھے انداز میں نشو و نما پا لی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان اور فضل و رحمت تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد نجات دیتے ہیں کہ جو بھی ہمیں پکارتا ہے اور ہماری طرف پناہ لیتا ہے، ہم اسی انداز میں اس کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور